السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کے اندر ہمارا جو سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کی طرف، میڈیسن کی طرف اور ڈاکٹر حضرات کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے سبب کے درجے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت خوبصورت کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑی شفا اور برکت رکھی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ روزمرہ انسان کا شیڈول ہونا چاہیے، خصوصی طور پہ جب طبیعت کچھ خراب ہو تو پانی لے کر اور اس پانی کے اوپر اپنا قرآن پاک کی کچھ تلاوت کی جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے کہ یہ سورت، اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ اس کے پڑھنے سے، پانی پہ دم کرنے سے اللہ پاک جسمانی اور روحانی صحت اور تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کا ایک وفد ایک محاذ کے لیے بھیجا۔ تو صحابہ کرام جب سفر سے واپس آئے، سفر سے اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، اور واپسی جب ہوئی تو راستے میں ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں صحابہ نے قیام کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے صحابہ کو رہنے نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام مجبور ہو کر، رات کا اندھیرا تھا، اس قصبے سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر قریب ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ تو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں ان قصبے والوں کے بڑے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ جب زہریلی چیز نے کاٹا تو انہوں نے بہت منتر شنتر پڑے، بڑے دائیں بائیں گئے، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ بالآخر روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو آپ کے پاس حل ہے؟ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں بھائی، ہم دم کریں گے تو اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ شفا عطا فرما دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمیں 30 بکریاں دینی ہوگی۔ چونکہ صحابہ کرام بھی 30 تھے، ایک ایک تقسیم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم فرمایا۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کے سردار کو شفا عطا فرما دی، زہر ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر بکریاں دی۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بھائی پتہ نہیں یہ ہمارا عمل ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں، چنانچہ ہم ابھی تقسیم نہیں کرتے، مدینہ پاک چلتے ہیں۔ مدینہ شریف گئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، یہ ہم نے کام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، اگر درست ہے تو ٹھیک، نہیں درست تو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا حق بنتا تھا، بلکہ ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکال لو، میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ حضور نے کوئی لالچ، اللہ معاف فرمائے، یا کسی حرص کی وجہ سے نہیں فرمایا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ صحابہ اس کو ناجائز خیال کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ گناہ والا کام کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے جو اپنا حصہ فرمایا وہ صرف ان کے وہم کو دور کرنے کے لیے کہ بھئی آپ نے جو کیا ہے، یہ اپنی محنت لی ہے، یہ درست لیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ میں حاضرین اور سامعین اور تمام دوستوں سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
جب بیماری آ جائے، بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، خود بیمار ہو جائیں، بچے بیمار ہو جائیں، تو ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے اللہ پاک کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ پانی لیں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں 3 مرتبہ، 6 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور دم فرمائیں اور اپنے مریض کو پانی پلائیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، یا ویسے ہی پڑھ کے دم کر دیا کریں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔